السلام ویورز، انیل بلا حاضر خدمت ہے. آپ کے تمام میسیجز میں پڑھتا ہوں، اس کے جواب بھی دیتا ہوں. اور یہ ریسنٹلی جتنے میسیجز آئے ہیں سب نے یہی پوچھا آپ کو آخر ہوا کیا، آپریشن کس چیز کا تسی کرایا ہے، کی کرایا بھی ہے کہ نہیں کرایا، یہ ایویں سان چکر بازی کر رہے ہو. تو میں اپنے ان محسن کے پاس اس وقت بیٹھا ہوں. اللہ ان کو صحت تندرستی دے. میری تو بڑی دعائیں ہیں کہ میں جس تکلیف میں یہاں آیا تھا اللہ نے میرے لیے ایک فرشتہ یہاں بٹھایا ہوا تھا. ڈاکٹر پروفیسر رضوان اکرم صاحب جو بڑے لولی، بڑے پیارے، جن کے حوصلے اور جن کی محبت سے میں آپریشن تھیٹر تک گیا. تو یقین کرو اس وقت میں نہیں پتہ چلا. میں نے انہوں نے کہا جب تو واپس آئیں گا نا تو تینوں میں بالکل 0 میٹر کر دیں گا، اللہ کی مہربانی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی اتنی مصروفیت ہے مجھے اس کا بہت اندازہ ہے، اور جیسے آپ نے پہلے محبت شفقت کی، ابھی بھی میں بڑی مشکل سے آپ کو گھیر گھار کے یہاں تک لایا ہوں. تو ویورز جتنے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ایک تو آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس میں سب کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے. اور ایک تکلیفیں زندگی کے ساتھ ہیں لیکن پھر ان کے حل بھی اس رب نے دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب تمام میسیجز جو آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ بھائی آپ نے آپریشن کروایا، آپ کو شیٹیکا تھا یا کیا تھا. تو میں کیونکہ اس چیز میں بڑا کنفیوز ہے سے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیں گے کہ ہوا کیا تھا. اور جتنے کنسرن لوگ ہیں ان کے بھی مجھے میسیجز آئے تھے کہ جی ہمیں بھی تھوڑا بہت ایشو ہے، ان کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب حاضر خدمت ہے. ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیجیے. حاضر. شیاٹیکا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی وائڈ ٹرم ہے. اس کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں. شیاٹک لفظ جو ہے وہ اصل میں شیاٹک نرو سے نکلا ہے، اور شیاٹک نرو جو ہے وہ کمر سے 3-4 نرو روٹس ہیں جو مل کے بناتی ہیں، اور یہ ہمارے جسم کی سب سے بڑی نرو ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی تکلیف یا سوزش ہو جائے تو اس کو شیاٹیکا کہتے ہیں. اب اس شیاٹیکا میں بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں، اور وہ شیاٹیکا ہمیں جیسے ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر اگر لمبی دعا مانگ لیں مولوی صاحب تو وہ بھی ٹانگ سو جاتی ہے، تو وہ بھی اصل میں شیاٹک نرو ہی دب رہی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے لوگوں میں، جیسے کمر میں کسی کی ڈسک سلپ ہو جائے وہ اس روٹ کے اوپر آ کے دباؤ ڈالتی ہے جو کہ شیاٹک نرو بنا رہی ہے، جہاں سے شیاٹک نرو نکل رہی ہے. تو اس پہ جب دباؤ آئے گا تو وہ تکلیف شیاٹک نرو کے اندر ہی ہوگی، شیاٹیکا جیسی ہی ہوگی، لیکن وہ ہوگی کمر میں اور وہ ڈسک سلپ کی وجہ سے ہوگی. تو ہنی کی بھی اصل میں ڈسک سلپ تھی جس کی وجہ سے وہ روٹ جو ہے اس پہ دباؤ آیا ہوا تھا. تو اس کا دباؤ وہاں سے ختم کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ جو روٹ ہے وہ آہستہ 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 وہ پرانی سمجھے اس نے ہو جانا تھا، اور دباؤ کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جانی تھی. تو یہ جب آئے تھے اس وقت تو بہت تکلیف میں تھے. تو ہم نے کوشش تو بہت کی کہ دوائی سے اور ان چیزوں سے اس چیز کا کوئی حل نکل آئے، لیکن وہ دباؤ زیادہ تھا اس لیے اس کی سرجری کرنی پڑی. اور یہ ڈسک کی سرجری تھی، اسپائن کی L4-5 کی ڈسک تھی جس کے اندر کے وہاں دباؤ تھا دائیں ٹانگ میں جو نرو جاتی ہے اس کی روٹ پہ. تو وہ جو ڈسک کا پارٹ باہر نکل کے آ گیا تھا اور وہ دباؤ ڈال رہا تھا، وہ ہم نے وہاں سے صرف اس پارٹ کو ریموو کیا ہے جو کہ اس دباؤ کی وجہ تھا. اور جب وہ ریموو ہو گیا تو ظاہر ہے اس سے وہ تکلیف بھی ٹھیک ہوگی، اور وہ نرو جو تھی اس کی صحت اب وہ جیسے نارمل باقی سب نروز ہیں اس طرح آہستہ آہستہ وہ ریکور کر جائے گی. یہ پرابلم تھا جو اس وقت تھا، جس کے لیے میرا خیال ہے لوگوں کو یہ مکس کر رہے تھے لوگ کہ شیاٹک نرو بھی ہے یا یہ شیاٹیکا ہے یا یہ ڈسک ہے، یہ کیا ہے. تو شیاٹیکا بہت بڑی ٹرم ہے اور ڈسک اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وجہ کا علاج جو ہے وہ وجہ کا علاج کریں گے تو وہ معاملہ ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بڑا اہم میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شیاٹیکا کا مسئلہ ہے یہ صرف آپریشن سرجری ہے یا اس کا دوائیوں کے ساتھ بھی کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے کسی کا، یعنی یہ اس میں کوئی کنڈیشنز؟ جی جو شیاٹیکا ہے نا وہ اس کی وجہ کو ڈھونڈنا ضروری ہے. اگر وہ صرف اس نرو شیاٹک نرو کی سوزش ہے پھر تو وہ دوائی سے بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ ڈسک اس کے اوپر آ کے پریشر ڈال رہی ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں جو ڈسک کا پارٹ ہے کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو نکالنا ضروری ہے، یا صرف وہ چونکہ دباؤ ہے ہلکا سا اور وہ چند ہفتے درد کے لیے دوائی کھانا اور اس کے ساتھ آرام کرنا اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو میرے نزدیک کلینک میں ہم مریض روزانہ ہی دیکھتے ہیں اس طرح کے، اور ان میں سے تقریباً 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
اور انہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائی سے اور ریسٹ سے. دوائی سوزش کم کرنے کے لیے ہوتی ہے اور آرام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو سوزش ہوئی ہوئی ہے اس جگہ کو آرام, جیسے کوئی بھی جگہ ہماری گلا بھی اگر سوزش ہے تو آپ اس کو ریسٹ ہی دیتے ہیں, تو ریسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ 60% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے جن میں یہ اتنا بڑا پارٹ ہوتا ہے اس کا نکل کے باہر آیا ہوا کہ وہ وہاں سے اس کا ریزالو ہونا, ختم ہونا پاسبل نہیں ہوتا, تو اس میں سرجری ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ بالکل شروع میں ہی اتنا زیادہ اس پہ دباؤ ہوتا ہے نرو پہ کہ کئی لوگ اس کا پیشاب کنٹرول نہیں ہے یا پخانہ کنٹرول نہیں ہے یا پاؤں جو ہے وہ اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے. یہ وہ ایمرجنسیز ہوتی ہیں جن میں اس سرجری کو اسی دن اسی رات ایمرجنسی کے طور پہ کیا جاتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ریشو بہت کم ہے, وہ مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی 6-7% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ ایمرجنسی کے طور پہ سرجری اسی دن کرنی ضروری ہے. ورنہ میجورٹی شیاٹیکا جو ہیں وہ 60% لوگ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, ریسٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سارا فیصلہ آخر ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے اور اس نے اس کے ٹیسٹ کرانا, MRI کرانا, اس کو دیکھنا اور اس پہ پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں سرجری کی ضرورت ہے یا اس میں ہمیں ابھی آرام کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی ریزالو ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہر بیماری ہر انسان کے ساتھ مختلف ہیں, تو وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے اور اس کے مطابق ہم نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت قیمتی ٹائم میں نے لیا. میں اس شعبے نوں اور خاص کر ڈاکٹر رضوان صاحب ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ. ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ. ਲਵ ਯੂ ਸਰ. ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ. ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਕਤੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਲੈਸਡ ਲੋਕ ਨੇ. ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ. ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ. ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ. ਲਵ ਯੂ ਸਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਮੁਖਤਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਆਮਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗੁਰਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਲੜਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਤਕਰੀਬਨ 55 ਦੇ ਕੋਲ 55 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਜੀ ਵੀਅਰਸ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ. ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਖੈਰਾਂ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਨੇ. ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.